کائنات کی وسعت پر غور کریں تو عجیب سی حیرت ہوتی ہے۔ مطلب جب ہم کھڑکی سے باہر کسی درخت کو دیکھتے ہیں یا رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم بس ایک لفظ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں کوئی بنانے والا ہے یا کوئی تخلیق کار ہے۔ جی بالکل، ہم عام طور پر یہی کہتے ہیں۔ لیکن میں پچھلے کچھ عرصے سے اپنے ایک ذاتی مطالعے کے دوران یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ ہزاروں سال پرانے چند عربی الفاظ کے اندر کائنات کی تخلیق کا ایک مکمل اور بہت ہی ہائی ریزولوشن قسم کا سائنسی بلو پرنٹ چھپا ہے، ایک ایسا خاکہ جو بگ بینگ سے لے کر انسان کے فنگر پرنٹس تک ہر چیز کو ایک ایک قدم کر کے واضح کرتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ اور یہ واقعی بڑی حیرت انگیز اور میں کہوں گا کہ ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ان قدیم عربی الفاظ کو پڑھتا ہے جنہیں ہم اسماء حسنیٰ کہتے ہیں تو انہیں محض ہم معنی یا مترادف سمجھ لیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے سب پیدا کرنے کے ہی مختلف نام ہیں۔ جی ہاں، یہی گمان ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اگر ان الفاظ کی لغوی جڑوں اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے فلسفے پر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کائنات کے وجود میں آنے کے انتہائی قطعی اور ایک کے بعد ایک آنے والے سائنسی مراحل ہیں۔ یعنی یہ وہ عمل ہے جسے آج کی جدید سائنس اتنی بڑی بڑی لیبارٹریز میں کھوجنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، اور آج کی ہماری اس پرسکون سی گفتگو کا مقصد اسی کائناتی راز کو ڈی کوڈ کرنا ہے۔ لیکن اس گہرے علمی سفر میں آگے بڑھنے سے پہلے میں نہایت عاجزی سے ایک بہت اہم وضاحت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل، وہ ڈسکلیمر بہت ضروری ہے۔ جی، تو سامعین کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ علم کی اس جستجو کو ایک مشینی مدد یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اس لیے دوران گفتگو اگر کہیں کوئی معمولی سی لغزش ہو جائے یا تلفظ کی کوئی کوتاہی ہو جائے تو گزارش ہے کہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اصل فکری پیغام پر توجہ دی جائے۔ بالکل، اور چونکہ علم کا یہ سفر سب کے لیے کھلا ہوتا ہے تو اگر سننے والوں کو کوئی علمی کوتاہی نظر آئے تو کامنٹس میں نشاندہی ضرور کی جائے۔ اصلاح ہمیشہ خوش آئند ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم کائنات کی تخلیق کے اس مرحلہ وار عمل کو سمجھنے کی شروعات کریں تو مجھے بتائیں سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے ایک تصور کی ضرورت تو ہوتی ہے نا؟ جی 100%۔ دیکھیں کسی بھی مادی وجود سے پہلے منصوبہ بندی آتی ہے۔ ہم اگر سورۃ الحشر کی آیت 24 کا مطالعہ کریں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الخالق کا اسم مبارک آیا ہے۔ الخالق۔ جی، اور الخالق کا عام ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پیدا کرنے والا۔ لیکن عربی لغت میں اگر اس کی جڑ پر جائیں یعنی خا لام قاف تو اس کا بنیادی مطلب محض اتفاقیہ کچھ بنا دینا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی چیز کا ایک خاص اندازہ لگانا، اس کا باقاعدہ ناپ تول کرنا اور ایک طے شدہ پیمانے کے ساتھ اس کا خاکہ بنانا۔ یہ کوئی رینڈم پروسیس نہیں ہے۔ کیا بات ہے! اگر میں اس تصور کو آج کی جدید دنیا اور ٹیکنالوجی کی اینک سے دیکھوں تو کیا ہم اسے ایک سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ یا کسی ماہر معمار کی طرز فکر سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ آپ مزید بتائیں کہ ایک معمار کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب دیکھیں نا، ایک معمار جب کوئی بہت بڑی عمارت بناتا ہے تو وہ ایسا تو نہیں کرتا کہ سیدھا پلاٹ پر گیا اور زمین پر اینٹیں رکھنا شروع کر دے۔ ظاہر ہے وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ وہ تو مہینوں بیٹھ کر ایک بلو پرنٹ یا نقشہ تیار کرتا ہے۔ اس نقشے میں ہر ستون کا وزن اور ہر دیوار کی موٹائی پہلے سے طے ہوتی ہے۔ یا جیسے ایک پروگرامر کوڈ کی پہلی لائن لکھنے سے پہلے پورے سسٹم کی لاجک ڈیزائن کرتا ہے۔ تو کیا الخالق ہونے کا تعلق براہ راست اس علم ازلی سے ہے جہاں کائنات کا پورا بلو پرنٹ ڈیزائن ہوا؟ در حقیقت یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ کائنات کے مادی وجود میں آنے سے اربوں سال پہلے ہی اس بلو پرنٹ میں ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ واو! آج کے فزکس کے ماہرین اسی چیز کو فائن ٹیوننگ آف دی یونیورس کہتے ہیں۔ مطلب کشش ثقل یا گریویٹی کی مقدار کیا ہوگی، ایک الیکٹران کا وزن کتنا ہوگا اور روشنی کی رفتار کیا ہوگی، یہ سارے کائناتی پیمانے انتہائی باریک بینی سے طے کیے گئے تھے۔ یعنی 1 ملی میٹر کا بھی فرق نہیں؟ 1 ملی میٹر تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر ان میں ایک بال کے برابر بھی فرق ہوتا نا تو نہ ستارے وجود میں آتے
اور نہ ہی کوئی سیارہ بنتا۔ الخالق کا اسم اسی بے عیب اور کامل منصوبی کی نمائندگی کرتا ہے جس میں ہر چیز کی حد اور مقدار پہلے سے کیلکولیٹ کی جا چکی تھی۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک منطقی سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی ضرور پوچھیں۔ جب ایک لامحدود اور بے پناہ طاقت رکھنے والے تخلیق کار کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ ناپ تول، یہ پیمانے اور یہ پابندیاں کیوں؟ اگر ہر چیز کو ایک سخت ریاضیاتی فارمولے اور فزکس کے قوانین میں جکڑ دیا گیا ہے تو کیا یہ اس خالق کی وسعت کو محدود کرنے والی بات نہیں لگتی؟ اچھا، یہ آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے، لیکن اس کا زاویہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ پیمانے اور فزکس کے قوانین خالق کی طاقت پر کوئی حد بندی نہیں ہے، بلکہ یہ خود اس کائنات کے وجود کی وہ بنیادی شرط ہیں جس کے بغیر یہ کائنات کھڑی ہی نہیں رہ سکتی۔ یعنی یہ پابندی نہیں بلکہ بنیاد ہے۔ بالکل۔ اگر الخالق کی اس صفت تقدیر یعنی اندازہ لگانے کی صفت کو نکال دیا جائے تو مادہ تو بکھر جائے گا۔ اگر کشش ثقل کا وہ طے شدہ پیمانہ نہ ہو تو سیارے تو اپنے مدار سے باہر نکل کر آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ صحیح۔ تو یہ اصول کائنات کو محدود نہیں کر رہے بلکہ اسے ایک مستحکم بنیاد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہے جو ہر چیز کو ایک نظم عطا کرتا ہے۔ یہ بات تو واقعی بالکل منطقی معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، اب خاکہ تو مکمل ہو گیا، ریاضی کے اصول طے پا گئے اور چلیں بلڈنگ کا نقشہ منظور ہو گیا۔ اب اگلا قدم یقیناً اس کو عملی شکل دینا ہے۔ بالکل، اگلا قدم تخلیق کا آغاز ہے۔ مگر یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ معمار کے پاس عمارت بنانے کے لیے اینٹیں اور سیمنٹ موجود ہوتا ہے، پروگرامر کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے، لیکن جب کائنات بننی تھی تب تو مادہ یعنی میٹر سرے سے تھا ہی نہیں۔ جی، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کائنات سے پہلے تو محض ایک المطلق عدم تھا، ایک نتھنگنس تھی۔ تو پھر بغیر کسی مٹیریل یا مادے کے اس زیرو سے شروعات کیسے ہوئی؟ اور بالکل اسی مقام پر انسانی عقل کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہمیں دو مزید انتہائی طاقتور اسما کا تعارف ملتا ہے، اور وہ ہیں البدیع اور الفاطر۔ البدیع اور الفاطر۔ جی، یہ دونوں مراحل اس عدم سے وجود تک کے سفر کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم البدیع کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 117 میں ذکر ہے، بدیع السماوات والارض۔ البدیع کا مفہوم ہے کسی ایسی چیز کی ایجاد جس کی ماضی میں کوئی مثال، کوئی نمونہ یا کوئی کاپی موجود ہی نہ ہو۔ یعنی یہ کسی پرانے ماڈل کو دیکھ کر کی گئی کوئی ریورس انجینئرنگ یا کاپی پیسٹ کا عمل نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ مکمل طور پر ایک اوریجنل ماسٹر پیس تھا، اس کا کوئی ریفرنس پوائنٹ پہلے سے تھا ہی نہیں۔ مکمل طور پر ایسا ہی ہے، لیکن اس عمل کی شدت کو سمجھنے کے لیے ہمیں الفاطر پر غور کرنا ہوگا۔ اچھا، الفاطر کا کیا مفہوم ہے؟ سورۃ یوسف کی آیت 101 میں ذکر آتا ہے، فاطر السماوات والارض۔ عربی لغت میں اس لفظ کی جڑ یعنی فاترے کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کا بنیادی مفہوم ابھرتا ہے لمبائی میں چیرنا، پھاڑنا یا ایک زبردست شگاف ڈالنا۔ یہ تصور تو بہت حیران کن ہے۔ مطلب تخلیق کے عمل کو تو ہم ہمیشہ ایک بہت نرم، لطیف اور ایک فنکارانہ سا عمل سمجھتے ہیں نا، جیسے کوئی مصور کینوس پر نرمی سے برش چلا رہا ہو۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ چیر پھاڑ اور شگاف ڈالنے کا تصور کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بظاہر ایک بہت سخت اور متشدد سا عمل محسوس ہوتا ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے پھاڑنے کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں، اس بظاہر متشدد عمل کے پیچھے کائنات کی سب سے بڑی سائنسی حقیقت چھپی ہے۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیں، ہر طرف ایک خاموشی ہے، ایک مطلق عدم ہے جہاں زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ بالکل، ایک گہرا سناٹا۔ جی، اور الفاطر وہ عمل ہے جو اس نہ ہونے کے پردے کو ایک زبردست طاقت سے چیر کر اس سناٹے میں شگاف ڈال کر وجود کو باہر لاتا ہے۔ عدم کا پردہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا کہ اسے نرمی سے ہٹا دیا جائے۔ کیا بات ہے۔ اگر ہم اسے جدید سائنس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا یہ بگ بینگ کے نظریے کی بالکل درست عکاسی نہیں کر رہا؟ 100% کر رہا ہے۔ کیونکہ سائنس بھی تو یہی کہتی ہے کہ بگ بینگ کوئی پرسکون یا خاموش عمل نہیں تھا، وہ ایک ایسا زبردست کائناتی دھماکہ تھا جس نے ایک نقطے کو چیر کر رکھ دیا تھا اور وہیں سے ٹائم اور سپیس کی چادر پھیلی۔ بالکل، اور الفاطر اسی ابتدائی دھماکے کی قوت کو بیان کرتا ہے۔
اگر اس کی ایک چھوٹی اور روزمرہ کی مثال لی جائے تو ایک بیج کو دیکھیں۔ بیج کو؟ جی، جب ایک چھوٹا سا بیج مٹی کے اندر بویا جاتا ہے تو زندگی کی شروعات کوئی نرم عمل نہیں ہوتی۔ وہ نرم سا بیج مٹی کے سخت سینے کو پوری طاقت سے چیر کر اپنا راستہ بناتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے! یہ الفاتر کی صفت ہے، وہ طاقتور دھماکہ جو عدم کے اندھیرے کو چیر کر روشنی اور وجود کا ظہور کرتا ہے۔ یہ تشبیہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، لیکن اگر الفاتر کے نتیجے میں یہ دھماکہ ہو گیا ہے تو میرے ذہن میں ایک اور بڑی الجھن سامنے آ رہی ہے۔ فرمائیے۔ ہم نے دنیا میں جب بھی کوئی دھماکہ دیکھا ہے اس کے نتیجے میں صرف تباہی، بکھراؤ اور بے ترتیبی ہی پیدا ہوتی ہے، اور بگ بینگ کے فوراً بعد بھی کائنات محض ایک ابلتے ہوئے پلازما اور بکھری ہوئی انرجی کا ایک طوفان ہی تھی نا؟ جی بالکل، ابتدا میں کائنات انتہائی بے ترتیب حالت میں تھی۔ تو پھر اس بے قابو اور بکھرے ہوئے مادے سے ایک انتہائی منظم، پرسکون اور خوبصورت نظام کیسے بن گیا؟ مطلب دھماکے سے تو چیزیں بگڑتی ہیں، سنورتی تو نہیں ہے نا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں سورۃ الحشر کی اسی آیت کے اگلے اسم میں ملتا ہے، اور وہ ہے الباری۔ الباری؟ جی، الباری کا بنیادی مطلب تو پیدا کرنا اور وجود میں لانا ہے، لیکن اس کی لغوی باریک بینی بڑی دلچسپ ہے۔ اسی لفظ کی جڑ سے یعنی برآ سے سورۃ الشورى کی آیت اسی میں ایک لفظ یبریو استعمال ہوا ہے۔ یبریو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ شفا دیتا ہے۔ الباری اس تخلیق کو کہتے ہیں جسے ہر قسم کے عیب، نقص اور بے ترتیبی سے پاک کر دیا گیا ہو۔ یہاں تو مجھے ایک زبردست تضاد نظر آ رہا ہے۔ کیسا تضاد؟ دیکھیں، ایک طرف باری کا مطلب ہے تخلیق کرنا، یعنی کوئی بالکل نئی چیز بنانا، اور دوسری طرف اسی جڑ سے نکلنے والے لفظ کا مطلب ہے شفا دینا، یعنی کسی پرانی خرابی یا بیماری کو دور کرنا۔ ایک بنانا ہے اور ایک ٹھیک کرنا ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے شفا کے اصل تصور کو سمجھنا ہوگا۔ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کا توازن خراب ہو گیا ہے، اس میں خامی پیدا ہو گئی ہے۔ صحیح۔ تو شفا دینے کا مطلب جسم کو نیا بنانا نہیں ہے، بلکہ اسے اس بیماری کے عیب سے پاک کر کے واپس اس کی اصل کامل اور متوازن حالت میں لانا ہے۔ سمجھ رہی ہوں۔ اب آپ کائنات کے ابتدائی دھماکے کو ذہن میں لائیں۔ اس دھماکے کے بعد کائنات میں بے پناہ انتشار اور انٹروپی تھی۔ الباری وہ کائناتی قوت اور مرحلہ ہے جس نے اس خام اور بکھرے ہوئے مادے کو ایک متوازن نظم یا آرڈر میں ڈھالا۔ یہ تو ایک زبردست تصور ہے۔ اگر میں اسے دوبارہ اپنی اسی سافٹ ویئر والی تشبیہ سے جوڑوں تو کیا میں اسے ایک طرح کا ڈی بگنگ یا پیوریفیکیشن کا عمل کہہ سکتی ہوں؟ ڈی بگنگ؟ جی، یہ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے، اسے مزید بیان کریں۔ مطلب دیکھیں، کوڈ تو لکھا جا چکا ہے نا، پروگرام رن بھی ہو گیا ہے، لیکن اب سسٹم میں بے شمار بگز اور ایررز آ رہے ہیں۔ تو الباری وہ مرحلہ ہے جہاں اس پورے کائناتی سسٹم کو کلین کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یعنی اس بے ہنگم مادے کو جوڑ کر باقاعدہ ایٹم بنائے جاتے ہیں، ایٹموں کو جوڑ کر مالیکیول، اور پھر ستارے بنتے ہیں۔ تو کیا یہ کائنات کی ایک بہت بڑی کوالٹی ایشورنس ہے؟ یہ کوالٹی ایشورنس کی تشبیہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ یہ وہ تطہیر کا عمل ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اسی کامل پیمانے کے مطابق کام کرے جو الخالق نے ابتدا میں بلو پرنٹ میں طے کیا تھا۔ الباری اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ کائنات ایک بے ہنگم ملبے کا ڈھیر نہیں رہے گی، بلکہ ایک بے عیب اور چلتا ہوا نظام بنے گی۔ تو اس مقام تک ہمارے پاس ایک ایسا کائناتی نظام موجود ہے جو الخالق کے بلو پرنٹ کے مطابق ہے، الفاتر کی طاقت سے عدم کو چیر کر وجود میں آیا ہے، اور الباری کے عمل سے ہر قسم کے ایرر سے پاک ہو چکا ہے۔ جی، ایک پرفیکٹ نظام۔ لیکن یہاں مجھے ایک اور مسئلہ نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر کسی فیکٹری سے بالکل بے عیب، ایک ہی سائز اور ایک ہی وزن کے لاکھوں سفید کپ نکل کر آئیں تو وہ سب کے سب پرفیکٹ تو ہوں گے، لیکن وہ سب بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ ظاہر مشین سے نکلے ہیں تو ایک جیسے ہی ہوں گے۔ تو اگر کائنات کا ہر ایٹم اور ہر وجود بے عیب مگر ایک جیسا ہو
تو پھر پہچان کیسے ہوگی؟ اس میں وہ رنگ، وہ تنوع اور وہ حسن کہاں سے آئے گا جو ہم اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں؟ اور اس انتہائی اہم سوال کا جواب ہمیں سورۃ الحشر کی اسی آیت کے آخری حصے میں ملتا ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے هو اللہ الخالق الباری المصور۔ یہاں المصور کا اسم سامنے آتا ہے۔ المصور؟ جی، اس کی جڑ صاد واو را ہے۔ یہ اس پورے عمل کا وہ آخری اور حتمی مرحلہ ہے جو اس بے عیب لیکن خام وجود کو ایک خاص صورت شکل اور منفرد شناخت عطا کرتا ہے۔ مادہ تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن اس مادے کو جو شکل دی جاتی ہے وہ المصور کا کمال ہے۔ اچھا، اگر میں اسے بھی جدید ٹیکنالوجی کی زبان میں بیان کروں تو اسے کائنات کا یوزر انٹرفیس کہا جا سکتا ہے؟ یوزر انٹرفیس؟ بالکل کہا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ فائنل لک، وہ ڈیزائن جو دراصل پوری دنیا کو نظر آتا ہے۔ اندر کی کوڈنگ اور سرورز تو کسی کو نہیں دکھتے نا، لیکن جو اسکرین پر رنگ اور ڈسپلے نظر آتا ہے وہ المصور کی کاریگری ہے۔ بالکل، یہ وہ فائنل ٹچ ہے جو کائنات کی ہر چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دنیا میں اس وقت اربوں انسان بستے ہیں۔ بنیادی مٹیریل سب کا ایک ہے، لیکن المصور نے ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ بنائے ہیں۔ حیرت انگیز۔ ہر انسان کے چہرے کے خد و خال، اس کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل منفرد ہیں۔ یہاں تک کہ آسمان سے گرنے والے برف کے ہر گالے کا ڈیزائن دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درختوں پر خربوں پتے ہیں، لیکن ہر پتے کی رگوں کی جیومیٹری اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ کاربن کا ایٹم ایک ہی ہے، لیکن وہی کاربن جب ایک ترتیب سے جڑتا ہے تو کوئلہ بنتا ہے، اور دوسری ترتیب سے جڑتا ہے تو چمکتا ہوا ہیرا بن جاتا ہے۔ کیا ہی شاندار منظر کشی کیے آپ نے! یعنی نے منصوبہ بنایا، الفاتر نے عدم کو چیر کر خام مواد نکالا، الباری نے اسے تمام خامیوں سے پاک کر کے منظم کیا، اور پھر المصور نے اس پاکیزہ وجود میں رنگ بھر دیے، اسے ایک پہچان دے دی۔ بالکل، یہی وہ تسلسل ہے۔ یہ کائنات کا وہ روپ ہے جو ہر چیز کو ایک خاص شناخت دیتا ہے۔ اور اگر اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالا جائے اور ہم ان تمام مراحل کو ایک زنجیر کی طرح آپس میں جوڑیں تو یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ الفاظ محض کسی ایک ذات کو پکارنے کے مختلف نام نہیں ہیں۔ جی بالکل۔ یہ تو ایک پورا سٹیپ بائی سٹیپ سائنسی عمل ہے۔ یہ دراصل کائنات کی تخلیق کا وہ مکمل مینول ہے جس تک سائنس آج پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بات تو بہت حد تک واضح ہو گئی ہے، لیکن ان تمام مراحل کی تفصیل کے بعد ایک اور خیال میرے ذہن میں آتا ہے۔ کیا کائنات کے خالق کو واقعی کسی چیز کو بنانے کے لیے ان اتنے لمبے اور مرحلہ وار پروسیس سے گزرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ یہ جو مراحل اور درجہ بندی ہم نے ڈسکس کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے لیے تو یہ سارا لمبا چوڑا پروسیس، یہ پوری کائنات کا ابھرنا اور پھیلنا صرف ایک لفظ کن یعنی ہو جا کی مار تھا۔ اسے کسی وقت یا مرحلے کی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر یہ اتنی تفصیلی درجہ بندی کیوں؟ یہ ساری ترتیب، یہ سائنسی مراحل اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسانی ذہن جو کہ وقت، اسباب و مراحل کا قیدی ہے، وہ اس کی حکمت، اس کی قدرت اور کائنات کے اس عظیم الشان سائنسی نظام کو اپنی استطاعت کے مطابق سمجھ سکے۔ یہ تو انسانوں کے لیے غور و فکر کا دروازہ کھولنے کا طریقہ ہے۔ بے شک، اس نے کائنات کو اس طرح بنایا کہ انسان اسے پڑھ سکے، اسے سمجھ سکے۔ اور اسی نقطے پر آج کے اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا سامعین کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہزاروں سال پرانی زبان میں کسی لیبارٹری اور ٹیلیسکوپ کے بغیر کائنات کی تخلیق جیسے پیچیدہ تصور کے لیے اتنی باریک، اتنی ہائی ریزولوشن اور مکمل سائنسی درجہ بندی موجود تھی تو آج کی اس جدید زندگی میں انسان کہاں کھڑا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج جب روزمرہ کی گفتگو میں ہر چیز کے لیے ایک ہی عام سا لفظ استعمال کرنے کی عادت بڑھ چکی ہے تو کیا انسان نے اپنی سوچنے سمجھنے اور اس حیران کن کائنات کے رازوں پر غور کرنے کی صلاحیت کو خود ہی محدود تو نہیں کر لیا؟ اگر ذہن کے پاس الفاظ ہی کم ہوں گے تو کیا یہ کائنات کی گہرائی کو کبھی اس طرح محسوس کر پائے گا جیسے اس کے بنانے والے نے بتایا ہے؟ اس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔
الفاظ ہی تو شعور کی کھڑکیاں ہیں۔ اور آخر میں یہ باقاعدہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ علم کا یہ خوبصورت سفر اور یہ تفصیلی آڈیو پیشکش العلم ایجوکیشن سسٹم کی ایک خاص علمی کاوش ہے۔ جی، ان کی بہت شاندار کوشش ہے۔ امید ہے کہ اسماء حسنہ کی روشنی میں کائنات کی تخلیق کا یہ سائنسی اور لغوی مطالعہ یقیناً سب کے لیے فکر انگیز ثابت ہوا ہوگا۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ العلم ایجوکیشن سسٹم کے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کریں، علم کی اس کاوش کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں تاکہ علم کی ترویج کا یہ مشن مزید بہتر ہو سکے۔ جی بالکل، انتہائی احترام اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ علم ہم سب کے شعور اور بصیرت میں اضافے کا سبب بنے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اپنے علم اور مطالعے کے سفر کو ہمیشہ جاری رکھیں۔